سرکار نامدار مدینے کی تاجدار بِإِذْنِ پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلہ باری ہوگا، اور حضرت سیدنا علامہ علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن ایک حدیث پاک، جب عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے، نہ کٹوائے، تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ حکم مستحب ہے، واجب حکم نہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا اگر وہ بھی یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس بندے کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔